اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ سورہ ہود آیت نمبر 90۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور پھر اس رب کی طرف پلٹ کے آؤ، یعنی توبہ کرو، یقیناً میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید وہو الغفور الودود۔ اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے الودود بھی ایک بہترین نام ہے۔ الودود ود سے بنا ہے اور ودود کے معنی ہوتے ہیں خالص محبت کرنے والا محبوب۔ ودود کے معنی محبت کرنے والا بھی، اور ودود کے معنی ایسی ذات جس سے محبت کی جائے۔ گویا کہ اس نام سے یہ عقیدہ سامنے آیا کہ اللہ رب العالمین صفت محبت سے متصف ہے، وہ محبت کرتا بھی ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ یہ اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ مسلمانوں ہی میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے صفت محبت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن جن آیتوں میں کہا گیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، اس کا مطلب محبت کرنا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سراسر اسماء و صفات کے باب میں الحاد ہے اور گمراہی ہے، ضلالت ہے، یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ محبت کیا بھی جاتا ہے، اس لیے ودود کا معنی ہے خالص محبت کرنے والا محبوب۔ اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے اگر محبت کرتا ہے تو یہ خالص اس کا احسان اور فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندوں میں سے کسی کو چنتا ہے اپنی محبت کے لیے، اس سے محبت کرتا ہے، پھر اس بندے کو ہدایت دیتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ وہ انسان ہدایت پانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو رب العالمین بطور جزا اور بدلہ پھر سے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یعنی شروعات میں اللہ نے بطور احسان اپنے بندے کو محبت عطا فرمائی، پھر بندے نے ایمان پانے کے بعد اللہ سے محبت کی، پھر اللہ تعالیٰ بطور جزا اور ثواب اپنے بندے سے محبت کرتا، ایک بار احساناً محبت کرتا ہے اور ایک بار جزاءً محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے دو طرح کی محبت کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرے، یہ مطالبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ کی ذات سے کیوں محبت کی جائے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس فطرت پہ پیدا فرمایا ہے، انسان اگر کسی کے اندر کمال دیکھتا ہے یا اس کے اندر خوبیاں دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رب العالمین کی جتنی صفات ہیں سب کمال سے متصف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب حسین ہیں اور پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے اعتبار سے محبت کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ ایک انسان محبت اس سے بھی کرتا ہے جو اس کے اوپر احسان کرے، اور رب العالمین کے احسانات کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تمام طرح کی نعمتیں، چاہے چھپی ہوئی نعمتیں ہوں یا ظاہری نعمتیں ہوں، رب العالمین نے اپنے بندوں پر نچھاور کر رکھی ہے۔ یہاں تک کہ جو بندے شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی روزیاں عطا فرما رہا ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ فری کی سانس لینے کی ویوستھا دے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے احسانات گنے نہیں جا سکتے۔ اللہ محسن ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں کمال اور اسماء میں حسن اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کی وجہ سے ایک بندہ جو سلیم الفطرت ہے، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی بدتمیزی اور شرارت نہیں ہے، وہ انسان اللہ کی محبت کی طرف کھینچا ہوا چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ انسان اللہ سے محبت کرنے لگے گا۔ ہمارے دلوں میں جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، یہی ہمارے ایمان کی روح ہے، بلکہ عقیدہ توحید کی جان ہے یہ۔ اسی لیے ارکان عبادت میں سے ارکان ایمان، ارکان اسلام ہم سب نے سن رکھا، جانتے بھی ہیں۔ عبادت کے بھی 3 ارکان ہیں، یعنی 3 چیزیں اگر عبادت میں نہ پائی جائیں تو پھر عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک ہے، بلکہ پہلی چیز ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ کوئی بھی آپ عبادت کر رہے ہو تو محبت کی بنیاد پہ کر رہے ہوں، ایسا نہیں کہ آپ پریشر میں کر رہے ہیں، دباؤ میں کر رہے ہیں۔ آپ محبت کی بنیاد پہ کریں گے تو شوق پیدا ہوگا، پھر عبادت کی چاشنی ملے گی، خشوع خضوع ملے گا۔ اور دوسرا رکن ہے عبادت کا کہ انسان اللہ رب العالمین سے خوف کھائے۔ تیسرا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین سے امید اور رجا بھی ہو۔ یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب جا کر عبادت پیدا ہوتی ہے، تب جا کر عبادت چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ محبت ارکان عبادت میں سے ہے، اور توحید کی یہی اصل حقیقت ہے، یہی اصل تعبد، اصل یہی بندگی ہے، اور یہی ایمان کی روح ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سورہ بروج کے اندر کہا رب العالمین بخشنے والا ہے اور خالص محبت کرنے والا محبوب بھی ہے۔ ودود، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ غفور کے ساتھ ودود ذکر کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے۔
تو ایک مفسر نے بہت بہترین نقطہ بیان کیا انسانوں کے حالات اور انسانوں کے کرتوت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک انسان گناہ کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ سے بھاگتا ہے۔ انسان اللہ سے بھاگتا ہے تب جا کے وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، تب وہ گناہ کرتا ہے، تب وہ واجبات کو اور فرض کاموں کو چھوڑتا ہے۔ رب العالمین پھر بھی اس بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کو لوگوں میں ذلیل ہونے سے بچاتا ہے اور مزید اس کو نعمتیں دیتا جاتا ہے۔ انسان گناہ بھی کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، فرض کام چھوڑے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا بھی رہا ہے اور مزید اس کو مال پہ مال دیے جا رہا ہے، نعمت پہ نعمت دیے جا رہا ہے، اولاد پہ اولاد دیے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے پر مزید ایک احسان کرتا ہے کہ اس کے لیے ایسے موقع پیدا فرماتا ہے کہ اس انسان تک ایسی باتیں پہنچیں جس سے اس کے ایمان بڑھ سکے، اس کے ایمان کی تجدید ہو سکے، ایسے اسباب اس کے پاس آتے ہیں جس سے اس کو اللہ کی یاد آ سکے، جس سے اس کو اللہ کی طرف کھنچاؤ پیدا ہو۔ پھر اس انسان کو اللہ توفیق عنایت فرماتے ہیں، پھر وہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کرتا ہے اور وہ پرانے جرائم جو محرمات اس نے کر رکھے تھے، حرام کام کر رکھے تھے، اللہ ان سب کو معاف بھی کر دیتا ہے اور ان گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ اگر توبہ میں خلوص اللہیت پائی جائے تو ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی لیے سچ میں یہ کہا گیا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ رب العالمین وہ بخشنے والا ہے اور خالص محبت کرنے والا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کے ساتھ جس بندے سے اس کو کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے، انسان اس مرحلے سے گزرتا ہوا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایسے ایسے انعامات برساتا ہوا، یہ کس بنیاد پر؟ کیونکہ اللہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی محبت کی کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کے توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ مثال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آپ نے فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور ایک انسان اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبیوں سے بھی محبت کرو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے بھی محبت کرو، ہر اس کام سے محبت کرو جو کام اللہ کی محبت کی طرف آپ کو لے جائے، جنت کی طرف لے جائے، ہر اس زمانے سے، ہر اس وقت سے محبت کرو کہ جس میں آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، آپ کو مہینے رمضان سے محبت کرنی ہے۔ ہر اس جگہ سے محبت کرو جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جیسے حرمین۔ ہر اس عمل سے محبت کرو جو آپ کو قریب کرے، جیسے نماز، روزہ، تمام طرح کی نیکیاں۔ ہر اس انسان سے محبت کرو جو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار ہے، جس سے اللہ محبت کر رہا ہے، جیسے توبہ کرنے والے لوگ اور صفائی ستھرائی اختیار کرنے والے لوگ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے اور صفائی ستھرائی اختیار کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ اگر اپنے کھانے اور پینے کو بھی ثواب میں کنورٹ کرنا ہے تو بڑا آسان ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے لیے انسان کھاتا اور پیتا ہے یا جو پہنتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی حاجت ہے، کھانے پینے کی شہوت ہوتی ہے، ضرورت پوری کرنے کی چاہت ہوتی ہے۔ انسان کیوں کرتا ہے؟ اپنی زندگی جینے کے لیے۔ لیکن اگر انسان کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، گھر کے تمام آلائشوں کو استعمال کرنے میں یہ نیت کر لے کہ میں کھا اس لیے رہا ہوں، پی اس لیے رہا ہوں، پہن اس لیے رہا ہوں، آرام اس لیے کر رہا ہوں، نیند اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اللہ کی عبادت کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکے، تو اس کی وہ عادتیں بھی، اس کی روزمرہ کی ایکٹیویٹی بھی عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر انسان اگر سوتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے، انسان اگر اپنے دنیا کے کام میں مشغول ہوتا ہے پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اگر وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اپنے کپڑے لتے گھر مکان کے لیے کوشش کرتا ہے ثواب ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی عادات، اس کی روزمرہ کی ایکٹیویٹی عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ اللہ سے محبت کرتے رہنا، اور یہ محبت جو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے یہ ہم اور آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ مطلب ایسا سوچ لیں کہ یہ تو بہت آسان ہے، جب چاہیں گے اللہ کی محبت حاصل کر لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت اللہ سے مانگا کرتے تھے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا کہ تو مجھ سے محبت کر۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے اسألک حبک، اے اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں تجھ سے محبت کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسی بات ڈال دے کہ مجھ سے بھی محبت کرنے لگے۔ نیک لوگوں کی محبت کا سوال اللہ سے کرنا، کیونکہ وہ نیک لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ ان نیک لوگوں سے محبت کر رہا ہے۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں جو عمل تیری محبت ہمیں دلا سکے، تیرے محبت کے لائق ہمیں بنا سکے، ایسا عمل ہمیں عطا فرما دے۔
انسان کو اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا خاص فضل و احسان ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کا سوال کرنا چاہیے۔ یہی اصل بندگی ہے، یہی اصل تعبد ہے، اور یہ اللہ کا نام الودود ہے، جو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا بھی ہے اور اللہ محبت کیا جاتا بھی ہے، اس لیے مانا ہے خالص محبت کرنے والا محبوب۔ تو ہمارا رب ایسا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اللہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔